السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما توفی عبد اللہ بن ابی جاء ابنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال آتنی قمیصک اکفنہ فیہ فآتاہ ایاہ، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی منافق فوت ہوا تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بن ابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے آپ اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں آپ کی قمیض میں اپنے باپ کو کفن دے دوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض عبداللہ بن ابی کو عنایت کر دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ رئیس المنافق تھا، منافقوں کا سردار، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پہنائی گئی اس کی وفات کے بعد۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض حضرت عبداللہ کو دی تاکہ وہ اس قمیض کے اندر اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو کفن دے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قمیض دی اور وہ اس کو پہنائی گئی۔ اور جناب جابر کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کر دیا تھا، آپ نے اسے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ابی منافق کو باہر نکالا گیا اور پھر اسے اپنی قمیض پہنائی۔ صحیح بخاری 1270۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ احد کے اندر عبداللہ بن ابی منافق نے اپنی قمیض عباس بن عبد المطلب کو دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کے اس احسان کا بدلہ چکایا اور اپنی قمیض جو ہے وہ عبداللہ کو دی، اور عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی قمیض پہنائی گئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا میت کو ضرورت کے وقت قبر میں داخل کرنے کے بعد نکالنا جائز ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت تھی کہ پیارے نبی اپنے احباب اور اپنے اصحاب کی خواہش کا لحاظ رکھتے تھے۔ اس لیے قوم کے رہنماؤں اور قائدین کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں اور کارکنان کے جذبات کا خیال رکھا کریں۔ یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ تاج پوشی ہونی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں آئے اور عبداللہ بن ابی منافق کی سردار پوشی کا جو معاملہ تھا وہ رک گیا۔ عبداللہ بن ابی نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا، زبان سے لا الہ الا اللہ، مگر دل کے اندر وہی کفر تھا اور منافق بنا اور رئیس المنافق کے لقب سے مشہور ہوا۔ عبداللہ بن ابی وہ بہت بڑا منافق تھا۔ احد کے موقع پر لشکر کا 1/3 حصہ لے کر
واپس ہو گیا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی کے منافقانہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی، اس تہمت لگانے میں بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا مرکزی کردار تھا۔ اور اسی طرح سورہ منافقون میں یہ آیت لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ بھی عبداللہ بن ابی کے متعلق نازل ہوئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ جب ہم مدینے لوٹ کر جائیں گے تو ہم عزت والے وہاں کے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ خود کو عزت والا کہا اور نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس سے مخالف الفاظ استعمال کیے۔ عبداللہ بن ابی کے کارناموں میں ہے کہ اس نے یہ کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، تم نبی علیہ السلام کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ یہاں سے خود ہی بھاگ جائیں۔ عبداللہ بن ابی منافق کی وفات جو ہے وہ ذی القعدہ 9 ہجری میں ہوئی، تو یہ رئیس المنافقین، جبکہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول، تو عبداللہ بن عبداللہ نبی علیہ السلام کے عظیم الشان صحابہ میں سے تھے اور ان کا شمار عظیم صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عبداللہ تمام غزوات میں شریک رہے اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن عبداللہ کا رویہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول سے جو ہے وہ مختلف تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، مگر ابن ابی کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ نبی علیہ السلام کے مخلص صحابہ میں سے تھا۔ تو عبداللہ بن عبداللہ نے ہی اپنے باپ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے تعلق سے کہا تھا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض دی عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق کے لیے کہ اس کو پہنا دی جائے۔ ایک تو آپ نے اپنے ساتھی کی خواہش کا خیر مقدم کیا، دوسرا عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو عباس پر احسان تھا، جناب عباس رضی اللہ عنہ، اس احسان کا بدلہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چکا دیا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البيضا فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، اخرجه ابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے کپڑوں میں سے سفید لباس پہنا کرو، کیونکہ تمہارے ملبوسات میں بہترین اور عمدہ لباس ہے، یعنی سفید لباس، اور اپنے مرنے والوں کو بھی سفید لباس میں کفن دیا کرو، اپنے مرنے والوں کو بھی سفید لباس میں کفن دیا کرو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وائٹ کلر لباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ اور محبوب لباس تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگدار لباس بھی زیب تن فرمائے، مگر سفید لباس کے تعلق سے آپ نے یہ فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ مرنے والوں کو بھی سفید کفن ہی دیا کرو۔ بہرحال دوسرے رنگ کا کفن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، فضیلت یا درجہ جو ہے وہ وائٹ کلر سفید لباس کو ہے۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ
فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دے۔ میت کو، مردے کو کفن دو تو اچھا کفن ہونا چاہیے۔ اچھا اور عمدہ کفن دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفن کا کپڑا بہت زیادہ قیمتی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس قدر ہو کہ میت کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے۔ زیادہ قیمتی کفن دینا یہ منع ہے، یعنی وہ کفن ہو ایک تو اچھے میں سفید کلر اور دوسرا وہ جو میت کو اچھی طرح ڈھانپ لے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن فیقدمہ فی اللحد ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم رواہ البخاری۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کیا اور پیارے نبی پوچھتے ان میں سے قرآن پاک کسے زیادہ یاد ہے؟ چنانچہ جو زیادہ قرآن کا حافظ ہوتا تو اسے لحد میں آگے رکھتے۔ نہ تو شہدائے احد کو غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ شہدائے احد وہ جو غزوہ احد کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ غزوہ احد جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک مشہور و معروف غزوہ ہے، جو احد پہاڑ کے دامن میں لڑا گیا۔ غزوہ احد 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا اور احد کے غزوے میں 70 صحابہ کرام، اللہ اکبر، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ اور اسی غزوہ احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت بھی زخمی ہوئے، ٹوٹے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے قرآن زیادہ یاد ہو یا قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہو اسے پہلے رکھتے اور آگے کرتے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ضرورت کے وقت ایک ہی کپڑے میں 2 آدمیوں کو جو ہے وہ کفن دیا جانا درست ہے، اور اسی طرح جو زیادہ افضل ہے اس کو پہلے آگے کیا جائے، اس کو آگے کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں شہید ہونے والے ہوں، شہدائے فی سبیل اللہ کو غسل نہیں دیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد کے شہیدوں کو غسل مت دو، ان میں سے ہر ایک کا زخم قیامت کے روز مشک اور کستوری جیسی خوشبو دے رہا ہوگا۔ مسند احمد۔ اور اسی طرح جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبے عرصے بعد 8 سال بعد شہدائے احد کا جنازہ پڑھا۔ بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1344۔ تو معلوم ہوا کہ شہداء کا جنازہ پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھا جانا بھی درست ہے۔ نبی علیہ السلام نے موقع پر احد کے شہیدوں کا جنازہ نہیں پڑھا، 8 سال بعد پڑھا، جس سے یہ معلوم ہوا شہداء کا جنازہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح درست ہے۔ اس لیے ہمارے یہ ساتھی اور ہمارے یہ دوست اور ہمارے یہ جماعتی اور ہمارے یہ احباب جماعت الدعوہ والے شہدائے احد کا جو جنازہ پڑھتے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ ہاں بعض علماء نے کچھ دوسری رائے بھی دی، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ شہدائے احد پر جنازہ اس سے مراد ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ بہرحال موقع پر نبی علیہ السلام نے احد کے شہیدوں کا
جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ انہیں بغیر غسل دیے جو ہے وہ دفن کیا گیا، اور بغیر جنازہ پڑھے احد کے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ اگلی حدیث، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تغالوا فی الکفن فإنه یسلب سریعا، رواہ ابو داود۔ جناب علی بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے اپنے مردوں کو بہت قیمتی کفن نہ دیا کرو، کیونکہ وہ تو بہت جلد چھین لیا جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر کفن جو ہے وہ بوسیدہ ہو کر خراب ہو جاتا ہے۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے فرمایا ضعیف ہے، روایت سندن ضعیف، مگر ایک اور روایت سے اس ضعیف روایت کی تائید ہوتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ خلیفہ برحق، امام برحق، خلیفہ بلا فصل، یار غار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وقت وفات آیا تو ابو بکر نے فرمایا میری چادروں کو دھو کر مجھے انہی میں کفن دینا، کیونکہ زندہ آدمی نئے لباس کا میت سے زیادہ حقدار ہے۔ بخاری کتاب الجنائز حدیث 1378۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، آج کے سبق نمبر 115 سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض عبداللہ بن ابی منافق کو دی اور وہ اس کو پہنائی گئی۔ عباس کو جو اس نے قمیض دی تھی اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا سفید کپڑے پہننا اور میت کو سفید کلر میں کفن دینا یہ افضل ہے، اور اسی طرح کفن ایسا ہو جو میت کو اچھی طرح ڈھانپ لے، اور ایک ہی قبر کے اندر ایک سے زیادہ کو دفن کیا جا سکتا ہے، جو زیادہ افضل ہو اس کو پہلے آگے کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ کفن کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے، یعنی بہت قیمتی کفن نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔